السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیر و عافیت ہے؟ ٹھیک جا رہے معاملات؟ آج عظیم الشان دن ہے جمعۃ المبارک کا، کہ جس کے اندر ہم نے قرآن کی تعلیم سیکھنی ہوتی ہے، قرآن پڑھنا سیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے بارے میں مالک کائنات نے بیان فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو انسان کو بالکل سیدھا راستہ دکھاتی ہے، بالکل سیدھا، الٹا راستہ نہیں دکھاتی ہے۔ اور مومنوں کے لیے اس کتاب کے اندر تو بے شمار خوشخبریاں ہیں، اور وہ لوگ جس قرآن کی تعلیم کو سیکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے مالک کائنات کے پاس بہت ہی عظیم الشان اجر ہے۔ اس لیے بیٹا ہمیں قرآن کی تعلیم کو سیکھنا چاہیے۔ اس کی تعلیم کو سیکھنے والا اتنا عظیم آدمی ہے، اتنا عظیم آدمی ہے، اس بندے کی عظمت کا کوئی بھی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کائنات کی کوئی بھی چیز ایسے شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ جو قرآن سیکھنے والا اور قرآن سکھانے والا شخص۔ اس لیے کہ نبوت والی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کی تعلیم کو سیکھتا ہے، قرآن کی تعلیم کو سکھاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے۔ یعنی قرآن یہ بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اس کی بہت زیادہ عظمت ہے، اس کا بہت زیادہ مقام ہے، بہت زیادہ مرتبہ ہے، اور اس کا ایک ایک حرف بہت زیادہ قیمتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف۔ کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ میں یہ نہیں کہتا، لأقول، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرفون کے الف لام میم ایک حرف ہیں، بلکہ فرمایا وَلَكِنْ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جب ان تینوں حروف کی ادائیگی کی جاتی ہے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس ماہ مقدس کے اندر قرآن پڑھتا ہے تو پھر نیکیوں کی برسات اور کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ یہ مہینہ وہ ہے جو نزول قرآن والا مہینہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کی پہلی جو میری ایک ویڈیو اس میں بتا بھی دیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر مالک کائنات نے اپنی اس عظیم الشان کتاب کو نازل کیا۔ تو بیٹا اس قرآن کی تعلیم کو پورے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ ضرور سیکھیں۔ آج چونکہ ہم جمعے والے دن تجوید کا سبق پڑھتے ہیں، اور پھر جو آپ کے سلیبس میں صورتیں ہیں اس کی تلاوت ہوتی ہے، تو اسی انداز کے ساتھ اسی روٹین کو ہم برقرار رکھتے ہوئے آج پہلے ہم تجوید کا سبق پڑھیں گے۔ اور تجوید کے سبق کے اندر پچھلا جو سبق تھا وہ حمزہ اور عین، اس کے اندر جو فرق تھا وہ کس انداز میں کرنا تھا وہ آپ کو بتایا گیا تھا۔ تو آج تا اور طا کے اندر کس انداز کے ساتھ ہم نے فرق کرنا ہے، کیونکہ ہم عموماً جب تا اور طا کو پڑھتے ہیں تو طا کو بھی تا ہی پڑھ جاتے ہیں، یعنی طا اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ ہماری جو ساؤنڈ ہوتی ہے، یعنی جو آواز ہوتی ہے، وہ تا ہی ہم بول جاتے ہیں۔ تو جب ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ پڑھ دیا جائے تو معنی بہت زیادہ غلط ہو جاتا ہے۔ لہذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو ان حروف کی ادائیگی میں خصوصی طور پہ خیال اور لحاظ رکھیں۔
اگر خیال اور لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی ادائیگی بہت اچھی ہوگی. جہاں پہ ادائیگی اچھی ہوگی وہاں پہ آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا. اگر ہم اس کی ادائیگی کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پھر ہم گناہ گار ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس یہ ایک بہترین اور سنہری اور ایک قیمتی اور زبردست موقع ہے. ہم اس موقع کو ضائع نہ جانے دیں. یہ جو موقع ہمیں ملا ہوا ہے اس یہ سیکھنے اور سکھانے والا موقع ہے، تو ضرور سیکھیے. اس وقت کو ضائع نہ کیجیے جو آپ کو ڈیلی بیسس پہ پڑھایا جاتا ہے، بیٹا اس سبق کو بھی آپ یاد کیا کریں. اور جمعے کے اندر خصوصاً یہ تجوید اور قرآن ہمارا موضوع ہوتا ہے، تو بیٹا اس لحاظ سے اس کو ضرور آپ اہم سمجھتے ہوئے ضرور سیکھا کریں. اگر اس کے حوالے سے کوئی کمی بیشی یعنی کوئی آپ کے ذہن کے اندر سوال ہو، کسی کی ادائیگی کے طریقے میں آپ کو ایسے محسوس ہو رہا ہو کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ بیٹا واٹس ایپ موجود ہے، جیسا کہ سر عبداللہ صاحب آپ کو وہ کر دیتے ہیں. ویڈیوز آپ واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں، یا یوٹیوب جو چینل ہے میرا HMSZ13، تو آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہوتی ہے، آپ نیچے کمنٹ دے کر بھی جو بھی آپ کے ذہن کے اندر سوال ہیں تو آپ وہ سوالات بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ سوالات کے جوابات بھی آپ کو مکمل طور پہ دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب ہم آتے ہیں تجوید کی طرف. آج جو سبق ہوگا ہمارا تا اور طا کا ہوگا. پیچھے ہم نے پڑھا حمزہ اور عین، یعنی حمزہ اور عین کی جو ساؤنڈ ہے وہ ہم ایک جیسے ہی پڑھ جاتے ہیں، جیسا کہ آپ کو کئی مثالیں دے کر پیچھے سمجھا دیا اور بتا دیا. آگے ہم تا اور طا کی صوت یعنی آواز میں کس انداز کے ساتھ فرق کرنا، میں نے ان الفاظ کی ادائیگی کس انداز میں کرنی ہے وہ پڑھیں گے. تو تا کی آواز باریک اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے، یعنی یہ باریک بھی ہوتی ہے اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے. یعنی اس کو ہم نے موٹا کر کے نہیں پڑھنا ہے اور جھٹکا نہیں دینا ہے. یعنی دو چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، ایک جھٹکا نہیں دینا اور دوسرا کہ ہم نے موٹا کر کے اس کو نہیں پڑھنا. تو ادائیگی کا طریقہ دیکھ لیجئے، جیسا یتلونا، یتلونا جھٹکا بھی نہیں دیا اور باریک آواز میں پڑھا، موٹی آواز میں بھی نہیں. یتلونا، ٹھیک ہے. آگے آگا تو، تو موٹی اور جھٹکے والی آواز ہوتی ہے، یعنی اس کو تا سے تو. اب میری آواز آپ اس میں بھی فرق محسوس کر رہے ہوں گے نا، تا تو، تا تو، ٹھیک ہے. یعنی موٹا بھی ہے اور اس میں جھٹکا بھی پایا جاتا ہے. جیسے جب آپ اس کو ادائیگی کریں گے تو اس میں جھٹکا بھی ظاہر ہوگا. جیسا مثال آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں، مطلعون، موتو، موتو، موتو. اب موٹی بھی ہو رہی ہے، جھٹکا بھی دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. مطلعون، اس انداز کے ساتھ بیٹا ہم نے اس کی ادائیگی کرنی ہے. آگے اس کی مشق ہے، اب ہم وہ حل کرتے ہیں. یعنی یہ پہلے تا کی آواز میں مشق کریں گے، پھر طا کی آواز میں، پھر دونوں ہم اکٹھے پڑھیں گے. تو تا کی آواز میں پہلے ہم پڑھتے ہیں، ات، 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 ایت، 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 اوت، اوت، اوت. آپ ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ جی بہت اچھی بات. اگر آپ بیٹا ساتھ پڑھ رہے ہیں تو میں پڑھوں گا، پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، پھر میں پڑھوں گا اس کے ساتھ 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 آپ نے بھی اس کی مشق کرنی ہے. بلکہ آپ کے پاس ویڈیو ہے تو آپ سٹاپ بھی کر کے اس کے ادائیگی درست کر سکتے ہیں. آتو، آتو موٹا بھی اور قلقلہ بھی، یعنی ایک تھا ات، آتو، ات، آتو، فرق ہو گیا نا. آتو، ایتو، 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 اوتو، اوتو، اوتو. اب دونوں اکٹھے آ گئے. آپ دیکھنا آپ نے جو میری ساؤنڈ ہے اس میں آپ نے فرق ضرور دیکھنا کہ میں فرق کر رہا ہوں کہ نہیں اسی انداز میں، ٹھیک ہے. ات، آتو، ات، آتو، ات، آتو، ایت، ایتو، ایت، ایتو، ایت، ایتو، اوت، اوتو، اوت، اوتو، اوت، اوتو. ٹھیک ہے. تو یہ ساؤنڈ کے اندر جو فرق ہے یہ آپ نے ضرور کرنا ہے.
اس کی آگے مشق آ گئی ہے، تو اس میں مثالیں ہوں گی بیٹا، وہ کس انداز کے ساتھ پڑھنی وہ بھی ہم ساتھ کریں گے. تو یہ تا اور تو کی آواز آ گئی، یہ صحیح نطق کے ساتھ ادا کیجئے. تو یہ مثالیں ابھی اس کی بھی میں آپ کو مشق کرواتا ہوں، آپ نے اسی انداز کے ساتھ اس کی ادائیگی درست کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو جمعے کا دن ہے، بڑا عظیم دن ہوتا ہے، تو اس دن کو آپ نے ضائع نہیں کرنا. یہ بہت ہی قیمتی ٹائم ہے اور یہ بہت قیمتی سبق ہے، پھر پتہ نہیں کب آپ کو ٹائم ملے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ کا مرحلہ ہے، یہ سیکھنے سکھانے کا بیٹا مرحلہ ہے، اس وقت کو آپ ضائع نہ کیجیے گا. تو تا اور تو کے حوالے سے مثالیں دی گئی ہیں، تو ہم پہلے تا کی پڑھیں گے، پھر تو کی، پھر تا اور تو دونوں کی اکٹھی پڑھیں گے. تینن آیتن اسرتن وزارت التربیہ مکتبتن نتیجتن. یہ تا تھی. تو موٹا بھی کرنا، تھوڑا سا جھٹکا بھی دینا. تو جس یعنی اگر تو جو جس کے اوپر ساکن، اس میں جھٹکا تھوڑا سا واضح ہو جاتا ہے. تو جس کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس کے اوپر بھی جھٹکا ہوتا ہے، لیکن وہ بقدر ساکن والے حروف سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، لیکن جھٹکا ضرور ہم نے دینا، ٹھیک ہے نا. موٹا بھی کرنا اور جھٹکا بھی. بطل وطن طیور طلاب طارق طبخ طعام. جی اب دونوں اکٹھے ہم نے ایک کے بعد دیگرے پڑھنی، یعنی تا بھی آئے گا اور تو بھی آئے گا. اب آپ نے اس کی ساؤنڈ میں خصوصی طور پہ فرق کرتے ہوئے اس کی مشق کرنی ہے. تلا طلا تلاوتن 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 تو تلاوتن تین طین تمر طیر فاتر فاطر یتوب یطوب تبتیل تبطیل ترف طرف حوت مبسوط ستر سطر تاب طاب. تو یہ بیٹا تا اور تو تھی جس کی آپ نے مشق کی، اس کی ادائیگی ضرور درست کرنی ہے، ٹائم وقت ضائع نہیں کرنا ہے، گھر میں موجود ہیں تو اس کی پریکٹس کیجئے گا. اور آج خصوصاً جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، عید کا دن ہے، تو اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے اور بیٹا اس کی مشق ضرور کرنی ہے. بہت ہی فضیلت والا کلام ہے. بدقسمت وہ بندہ ہے کہ جسے یہ موقع ملے سیکھنے اور سکھانے کا اور وہ اس کو نہ سیکھ پائے. تو یہ تھی ہماری تجوید. اب ہم آتے ہیں آپ کے سبق کی طرف. تو ہم 8 کلاس، لیکن سبق سے پہلے چونکہ ہم نے مختلف کلاسز کا پڑھانا ہے، تو نماز چونکہ وہ تسلسل کے ساتھ ہمارا سبق جاری ہے، تو نماز وہ بھی ہم ساتھ پڑھیں گے. آج اس کا ناغہ ہم بالکل بھی نہیں کریں گے. تو یہ رکوع کی تسبیحات تھیں، آپ نے ماشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی یاد کیا ہوگا اور وہ تسبیحات کی جو ادائیگی تھی وہ بھی درست کی ہوگی، چونکہ یہ بھی تلفظ کی ادائیگی کا درست ہونا یہ بھی ایک تجوید سے ریلیٹڈ ہے چیز، ٹھیک ہے. تو آج ہم سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. سجدے کی جو مکمل اور سجدے کے درمیان جو بیٹھنے کی دعا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو یہ سجدے میں جاتے ہوئے ہم نے جب جانا ہے سجدے میں تو ہم نے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے. یعنی آپ رکوع تھے، رکوع میں پھر آپ کھڑے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، پھر اس کے بعد آپ نے
اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جانا ہے، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ سجدے میں جا کے بیٹا آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، اعلی بلند ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی میرا بلند پروردگار پاک ہے، ٹھیک ہے؟ تو سبحانہ کا پاک ہے، میرا رب پاک ہے، بلند ہے، یعنی اللہ تعالی بلند ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کل ہم نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا تھا، آج آپ کو یاد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے پروردگار اپنی تعریف کے ساتھ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری بخشش فرما، ہماری مغفرت فرما۔ تو آپ دیکھ لیے کہ پوری کی پوری نماز یہ ایک دعا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی جا رہی ہے، معافی طلب کی جا رہی ہے، سوالات کچھ مانگا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سجدے میں جاتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی اور سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھنا ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر یہ دو سجدوں کی درمیان کی دعا ہے بیٹا، یہ سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، یہ اس کا حوالہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، حدیث موجود ہے باقاعدہ طور پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی ہے، اور یہاں بھی سنن نبی داؤد اور جامع ترمذی کا ریفرنس دیا ہوا ہے، جو کہ وہاں پہ واقعتاً موجود، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ہم نے ضرور پڑھنی ہے۔ ایک سجدہ کیا تو جب آپ بیٹھے، ٹھیک ہے نا، یعنی تو دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے جب آپ بیٹھتے ہیں تو ان دو سجدوں کے درمیان بیٹا آپ نے یہ دعا ضرور پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ تو دو سجدوں کے درمیان کی دعا جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، ٹھیک ہے نا؟ اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ آگے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اب اسے بھی اس کی ادائیگی بھی درست کر لیں اور ترجمہ، اے اللہ مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما، وعافنی اور مجھے عافیت دے، صحت دے، تندرستی دے، واہدینی مجھے ہدایت دے، مجھے صراط مستقیم پہ چلا، ورزقنی مجھے رزق دے، پاکیزہ رزق دے، پاک بارک رزق دے، حلال رزق دے، ٹھیک ہے نا؟ تو آدمی کتنی دعائیں نماز کے اندر کر رہا ہے، اللہ میری بخشش فرما، مجھ پہ رحم فرما، مجھے تندرستی دے، عافیت دے، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق دے، پاکیزہ رزق دے۔ تو بیٹا یہ جو دعا ہے، یہ سجدے کی دعائیں آج یہ آپ نے اچھے انداز کے ساتھ ان کو یاد کرنا ہے۔ اب آتے ہیں ہم آپ کے سلیبس کی صورتوں کی طرف، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کی تلفظ کی ادائیگی کو درست کر لیا ہوگا۔ آج بھی ہم سورۃ العادیات کی تلاوت کریں گے اور اسی انداز کے ساتھ آپ نے اس پوری سورت کو یاد کرنا ہے، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے ہم اگلی سورت پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد،
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْصِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ اسی انداز کے ساتھ تلفظ کی ادائیگی کرتے ہوئے اس سورت کو یاد کرنا ہے۔ یہ سورۃ العادیات تھی۔ اب آتے ہیں 7 کلاس کی طرف، سورۃ الزلزال ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سورت میں تلاوت کروں گا، اور اس سورت کو تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اس کی اسی انداز کے ساتھ ادائیگی کرتے ہوئے اس کو یاد کرنا ہے، اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم فرائیڈے اگلی سورت پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ تو بیٹا یہ 7 کلاس بیٹا آپ نے اچھے انداز کے ساتھ اس سورت کو یاد کرنا ہے، اور اس میں جو میں نے اعمالہم پڑھا ہے وہ آپ کو اس لیے میں نے بار بار پڑھا تاکہ جو حمزہ اور عین کی آپ نے پریکٹس کی ہے اس کی ادائیگی کا طریقہ کار بھی آپ کو پتہ چل جائے۔ تو یہ سورت انشاءاللہ مکمل یاد کرنی ہے۔ اب 7 کلاس کی طرف 6 کلاس کی طرف آتے ہیں۔ تو بیٹا ماشاءاللہ آپ نے یہ سورۃ البقرہ بھی یاد کر لی ہے۔ پیرنٹس سے گزارش ہے کہ بچوں سے وہ ضرور یہ صورتیں سنیں۔ 8 کلاس والے جو بچے ہیں ان سے بھی سنیں، اور 7 کلاس والے جو بچے ہیں ان کے پیرنٹس سے گزارش ہے کہ وہ بھی سنیں، اور جو 6 کلاس والے بچے ہیں ان کے پیرنٹس سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں سے یہ آیت اور یہ ترجمہ ضرور سنیں۔ آج ہم اگلی آیت پڑھیں گے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23، ٹھیک ہے؟ تو میں پڑھوں گا، آپ نے اسی انداز کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا، ہم نے ظلم کر لیا ہے، انفسنا، اپنی جانوں پر۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا پڑھی تھی
جب حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی سے وہ دانہ کھا لیا جس سے مالک حقیقی نے منع کیا تھا، شیطان نے برگرایا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام پھسل گئے اور انہوں نے وہ دانہ کھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتار کر نکال کر زمین پہ اتار دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فتلقى آدم، یعنی آدم علیہ السلام کو یہ کلمات سکھائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، مالک حقیقی سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، التجا کر رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں، ہمارے والد ہیں، انہوں نے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے والد بھی ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجائیں کی ہیں، دعائیں کی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے، یہ ماہ مقدس کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، مالک حقیقی سے التجائیں کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، رب کو منا لیں۔ تو یہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے یہ التجا کی، تو مالک حقیقی نے حضرت آدم علیہ السلام کی التجا کو قبول کر لیا۔ اب دعا کتنی قیمتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تباہ ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے دعائے آدم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام نے مالک حقیقی سے التجا کی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، اس دعا کو ہم یاد کریں، اپنی جو جب ہاتھ اٹھائیں اللہ تعالیٰ سے، پروردگار سے، تو دعا کیا کریں۔ ہم پتہ نہیں کتنے گناہ کر جاتے ہیں، کتنے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر جاتے ہیں، تو خصوصاً اس دعا کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں، 6 کلاس۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ تو ان کو آپ نے اچھے انداز کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ یاد کرنا ہے۔